مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. برادران ملت، روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے اور قضا یا کفارہ لازم آنے کے مسائل. اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے یا بھولے سے جمع کر لے تو اس کا روزہ نہیں گیا، اگرچہ پیٹ بھر کر کھا لے. مرد عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار کرنا یہ سب درست ہے، لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے صحبت کرنے کا ڈر ہو تو ایسا نہ کرنا چاہیے، مکروہ ہے. حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا دھواں آپ ہی چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ قصداً ایسا کرنا روزہ جاتا رہا. لبان وغیرہ کوئی دوئی سلگائی پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگا تو روزہ جاتا رہا. اسی طرح حقہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، البتہ اس دھوئیں کے سوا عطر، گلاب، پھول وغیرہ اور خوشبو سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے. دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا، اس کو کھلال سے نکال کر کھا لیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا. آپ ہی آپ حلق میں چلی گئی تو دیکھو اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو جاتا رہا. البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نگل گیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے. اگر پان کھا کر خوب کلی گرگرارا کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا. روزے میں تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا چاہے جتنا ہو. رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں جاتا، البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا. ناک کو اس زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں جاتا. منہ میں پان دبا کر سو گیا اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے گا، کفارہ واجب نہیں. کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں. آپ ہی آپ کے ہوگی یعنی الٹی ہوگی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی ہو یا زیادہ، البتہ اپنے اختیار سے کی ہو اور منہ بھر کے ہوئی تو روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا. تھوڑی سی کے آئی پھر آپ ہی آپ حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصداً لوٹا لیتا تو ٹوٹ جاتا. کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو نہیں کھایا کرتے اور نہ اس کو کوئی بطور دوا کے استعمال کرتا ہے تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں. اور اگر ایسی چیز کھائی یا پی لی جس کو لوگ کھایا پیا کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے
کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں تو بھی روزہ جاتا رہا، اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہے۔ اگر مرد نے جمع کیا تب بھی روزہ جاتا رہا، اس کی قضا بھی رکھے اور کفارہ بھی دے۔ جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ و قضا دونوں واجب ہو گئے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر بڑا بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ سالن میں نمک پانی درست نہ ہو تو ناک میں دم کر دے گا تو اس کو نمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ ہے۔ اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری و ناچاری ہو جائے تو مکروہ نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔